بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی سب سے پہلی حدیث ہے جو حدیث نمبر 741 سے 741 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان نماز کے وقت جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے اور اس وقت کوئی شخص اذان نہیں دیتا تھا۔ ایک دن صحابہ نے اس مسئلے میں گفتگو کی، بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح سینگ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کے وقت لوگوں کو آواز دے کر بلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ناقوس سے مراد بڑی ڈنڈی پر چھوٹی ڈنڈی مارنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہم امور میں باہمی مشورہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ صحابہ کرام اسلام کی روح اور اس کے تقاضوں سے باخبر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے اس کے ارکان کی ادائیگی کے لیے ایک مربوط نظام ہونا چاہیے، لہٰذا نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہو اور سب مسلمان اس وقت میں نماز ادا کریں تاکہ امت ایک وقت پر مجتمع ہو، جمع ہو اور وحدت ملی قائم رہے۔ اس سبب سے تعین امت پر انہوں نے باہم غور و فکر اور مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو ناپسند فرمایا کیونکہ اسلام اپنے لیے ایک مستقل نظام کا متقاضی ہے۔ اسلام کسی اور مذہب کا تابع نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کا ناسخ اور مستقل دین ہے۔ جس طرح عبادات میں اسلام کسی کا تابع نہیں بلکہ سب سے منفرد اور ممتاز دین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے تمدن و معاشرت، تہذیب اور ثقافت میں بھی منفرد اور یگانہ ہو اور کسی قوم کی ثقافتی اقدار کی پیروی نہ کرے، خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب اور ثقافت سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نماز کے وقت لوگوں کو آواز دے کر بلایا جائے، یہ اذان کی معروف صورت نہیں تھی، اس سے محض دعوت اور ندا مقصود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند کر لیا، اس میں ان کی فراست اور صحت رائے کی دلیل ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ایک فرشتہ کو اذان کے کلمات کہتے سنا، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو میں وہ احادیث مبارکہ بیان کی جائے گی۔